السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے تمام دوست؟ آپ کا امید کرتا ہوں سب دوست بھائی خیر وافیت ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ میں ہوں حافظ عدنان الرحمن آن لائن اکیڈمی کی جانب سے۔ جیسے کہ ہم آپ کو BISP جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کے حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹ جو ہیں وہ دیتے رہتے ہیں اپنے چینل پہ۔ تو آج جو ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں، کافی دوست یہ سوال کر رہے تھے کہ ڈائنامک سروے کیا ہے اور یہ کن عورتوں کو کروانا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں یہ ڈائنامک سروے اور یہ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ جو ڈائنامک سروے ہے، یہ جو کہہ لیں جو پہلے سروے تھا اس کی لیٹسٹ اپڈیٹ انہوں نے ڈالی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ پہلے سروے ہوتا تھا گھر گھر میں جا کے، جو عمران خان نے سروے کروایا تھا استاذہ کرام کے ذریعے، اور اب جو سروے ہو رہے تھے دفاتر میں آج سے 6 ماہ پہلے یا 1 سال پہلے، وہ سروے ایسے ہوتے تھے کہ وہ سامنے عورت کو بٹھاتے تھے اور اس سے سوالات ہوتے تھے اور بس اس کا سروے ہو گیا۔ لیکن اب جو سروے ہونے جا رہا ہے یہ تھوڑا الگ قسم کا ہے۔ اس میں یہ جو سفارش پہ اور عورتیں گھر میں بیٹھ کے سروے کروا لیتی تھیں، کسی کو پیسے دیے اور بس سروے ہو گیا، اب وہ ایسا کوئی سین نہیں ہوگا۔ اب کیا ہوگا، اب عورت کو جانا پڑے گا دفاتر میں اور وہاں پہ جا کے اپنی بایو میٹرک تصدیق کروانی پڑے گی۔ جب عورت کی بایو میٹرک تصدیق ہوگی اس کے بعد اس کا سروے کا آغاز ہوگا۔ تو یہ بات تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ڈائنامک سروے کس کو ہم کہہ رہے ہیں۔ یہ جو بایو میٹرک کے تھرو ہو رہا ہے، نادرہ کے تھرو جو سروے ہو رہا ہے، اس کو ہم ڈائنامک سروے کر رہے ہیں۔ اب اس سروے کی ضرورت کیا تھی، اس چیز کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اس سروے کی ضرورت یہ تھی کہ جو آج سے 2 سال پہلے سروے ہو گئے تھے، ان میں ایسا تھا کہ جن خواتین نے کہا تھا جی ہمارے 4 بچے ہیں، ان کے 4 بچے لکھ دے گئے، ان کے تھے نہیں تھے، بے فارم بنے تھے یا نہیں، یہ نہیں چیزیں دیکھی گئی، بس ان کے 4 بچے لکھ دیے گئے۔ اب جو سروے ہو رہا ہے ڈائنامک سروے، اس میں باقاعدہ آپ کے پاس بچوں کا بے فارم ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی عورت کے پاس بچے کا بے فارم نہیں ہے، اس کے ہیں 4 بچے اور بے فارم اس کے پاس 2 بچوں کا ہے، تو ڈائنامک سروے میں صرف 2 بچے ہی ایڈ کیے جائیں گے، 2 بچے ایڈ نہیں کیے جائیں گے۔ بے شک وہ عورت ساتھ 4 بچوں کو لے کے چلی بھی جائے تو بھی اس کے 2 ہی بچوں کا اندراج کیا جائے گا، یا پھر اس کا سروے کیے نہیں جائے گا، اسے وارننگ دی جائے گی کہ جائیں آپ پہلے نادرہ سے جو اپنے بچوں کا بے فارم مکمل کروائیں 4 بچوں کا۔ اس کے علاوہ پہلے جو سروے ہوتے تھے اس میں سرکاری ملازمین کے گھرانوں کو بھی پیسے مل رہے تھے۔ اس بار ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ اس بار جو سرکاری ملازمین ہوں گے ان کے پیسے نہیں بنیں گے۔ جیسے کہ اگر کوئی آدمی آرمی میں ہے یا کسی اور سرکاری جاب میں ہے تو اس کی وائف کو یہ پیسے نہیں ملیں گے۔ تو اس کی تصدیق بھی وہ اپنے طریقہ کار سے کریں گے۔ اس کے علاوہ اب یہ جو ڈائنامک سروے ہے، اس میں جن کا PMT سکور 32 ہوگا، اس سے نیچے والی جو خواتین ہوگی وہ ایل ہوں گی، ان کا کیس جانچ پڑتال میں جائے گا، اور جن کا سکور 32 سے زیادہ ہے ان خواتین کا کیا ہوگا جی، ان کو سروے ہوتے ہی نااہل قرار دیا جائے گا۔ اب کن عورتوں نے یہ سروے کروانا ہے، اس بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ جن عورتوں نے آج سے 6 ماہ پہلے سروے کروائے ہوئے تھے یا 1 سال پہلے، چاہے اس کو پیسے ملتے ہیں یا نہیں ملتے، ان سب خواتین نے یہ سروے دوبارہ کروانا ہے۔ اگر کسی عورت نے آج سے 1 سال پہلے سروے کروایا اور اس سے پیسے نہیں ملے تو اس خواتین کو بھی، اس عورت کو بھی چانس دیا جائے گا کہ وہ ڈائنامک سروے میں آ کے دوبارہ سروے کروا سکتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ جس کو پیسے ملتے ہیں، ہاں جی جس کو پیسے ملتے ہیں اس نے بھی یہ ڈائنامک سروے کروانا ہے اور ہر حال میں کروانا ہے، وگرنہ اس کی یہ سبسڈی جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی، یہ بند کر دی جائے گی۔ اس قسم کا میسج بھی ملا خواتین کو، پہلے 31 دسمبر کا ملا تھا، پھر اس کے بعد 31 جنوری کر دیا ہے، اور اب جو ہمیں لیٹسٹ اپڈیٹ ملی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ جون کے آخری دن تک یہ سروے کروا سکتے ہیں جن کو پیسے آلریڈی ملتے ہیں۔ ان میں خواتین کو یہ مشورہ بھی دیا جا رہا ہے کہ آپ 1-2 ماہ اور مزید یہ سروے نہ کروائیں ڈائنامک سروے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ خواتین کے پیسے بند ہونے جا رہے ہیں
اور اسی طرح کہ اگر آپ مزید اگر آپ کو میسیج نہیں آیا یا میسیج آ بھی گیا تو آپ کوشش کریں 3-4 ماہ اور آپ سروے نہ کروائیں. امید ہے کہ اگلے 1-2 ماہ کے بعد پھر سے ایک قسط آنے والی ہے جس میں بچوں کی بھی قسط دی جائے گی اور خواتین کی اپنی قسط بھی دی جائے گی. تو مشورہ یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ پہلے وہ قسط وصول کر لیں، کیونکہ آپ کے پاس جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہمیں ملی ہے اس کے مطابق جو ہم بتانے جا رہے ہیں کہ جون کے آخری دن تک یہ خواتین یہ سروے کروا سکتی ہیں جن کو آلریڈی پیسے مل رہے ہیں. تو آپ اتنی جلد بازی نہ کریں اس سروے میں بہت ساری خواتین کے جو ہے وہ پیسے بند کر دیے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جو نئی عورتیں ایڈ کرنی ہیں وہ اسی کے متبادل ہی انہوں نے ایڈ کرنی ہے. تو اس کے علاوہ اگر ہم اب سمجھ لیتے ہیں کہ ڈائنامک سروے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی. جی، عورت کے پاس اپنا آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے، اپنے خاوند کا آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے، بچوں کا بے فارم لازمی ہے، اور چوتھے نمبر پہ بجلی کا بل، اور 5ویں نمبر پہ ایک موبائل نمبر کا بھی ہونا ضروری ہے. یہ ضروری نہیں کہ عورت کے اپنے نام پہ وہ نمبر ہو، وہ فیملی میں سے کسی کا بھی وہ نمبر دے سکتی ہے. اور ڈائنامک سروے میں جہاں پہ بجلی کا بل کا اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہو یا آپ کا میٹر آپ کسی ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں بجلی کی سہولت ہی نہیں ہے، تو آپ ان سے ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں جی ہمارے پاس تو بجلی کی سہولت نہیں ہے، آپ وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی میٹر وغیرہ نہیں ہے. اگر آپ کے نام پہ میٹر نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے آپ کا ریکارڈ نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ کے نام پہ میٹر لگا ہے، کوئی اور بھی یوز کر رہا ہے، تب بھی آپ کا ریکارڈ شو ہو جائے گا کہ آپ کے نام پہ میٹر لگا ہوا ہے. کیونکہ جن عورتوں کا پی ایم ٹی اسکور 32 سے نیچے ہے ان کا کیس جانچ پڑتال میں جاتا ہے اور ٹیم ایک ایک چیز چیک کرتی ہے. ان کے نام پہ سمیں کتنی ہیں، ان کے نام پہ جو ہے وہ جیز کیش، ایزی پیسہ اور کوئی بینک میں اکاؤنٹ تو نہیں بنا ہوا، وہ ان سب چیزوں کو انہوں نے چیک کرنا ہوتا ہے. ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، وہ یہ سب چیزیں گہرائی سے چیک کرتے ہیں. جانچ پڑتال میں جانے کے بعد جو خواتین کے کارڈ جانچ پڑتال میں جاتے ہیں ان میں یہی چیزیں چیک کی جاتی ہیں. ان کے نام پہ سمیں کتنی ہیں، اکاؤنٹس کتنے ہیں، پیسے آتے کتنے ہیں، جاتے کتنے ہیں، ان کے نام پہ ذاتی کوئی رقبہ، پلاٹ، کوئی گاڑی، کوئی بائک وغیرہ اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہے. تو اس کے علاوہ جو ہم بات کر لیں بے فارم کی، تو بے فارم ہونا بہت ضروری ہے. اگر کسی عورت کے پاس بچوں کا بے فارم نہیں ہے تو پہلے وہ بچوں کا بے فارم بنوائے. اگر آپ نے ڈائنامک سروے میں بتانا ہے کہ میرے 3 بچے ہیں، میرا 1 بچہ ہے، اور اگر اس کی عمر 10 دن چھوڑے 1 دن بھی ہے، تب بھی آپ کا پاس بے فارم ہونا لازمی ہے. بے فارم کے بغیر اس بچے کا اندراج نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی فیملی کا حصہ ہے. اب یہ سب چیزیں کیوں ضروری ہیں اس بات کو بھی سمجھ لیتے ہیں. یہ سب چیزیں اس لیے ضروری ہیں کہ ڈائنامک سروے میں نمبرز ملیں گے. جیسے کہ نمبر سے مراد ہے، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، نمبر ملیں گے کہ اگر ایک عورت ہے وہ سروے کروا رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ جی میرا ہسبینڈ جو ہے وہ 15,000 روپے کماتا ماہانہ اور میرے 3 بچے ہیں. اسی کے متبادل اگر ایک اور عورت بیٹھی ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میرا ہسبینڈ 15,000 روپے کماتے ہیں ماہانہ اور میرے 5 بچے ہیں. تو جو عورت بتائے گی میرے 5 بچے ہیں اور وہ بے فارم بھی دکھائے گی، اس عورت کے زیادہ چانس ہوں گے پیسے بننے کے، اس کا غربت سکور جو ہے وہ نیچے چلا جائے گا. اور جو عورت 3 بچے بتائے گی اور 15,000 ہی بتائے گی اس کا سکور اوپر چلا جائے گا. تو اس میں آپ جتنے زیادہ آپ کے فیملی کے ممبر ہوں گے اتنے زیادہ چانس ہوں گے. اور یہ جو پہلے خواتین پیسے لے رہی تھیں جن کے بچے نہیں ہیں یا بچے اب جوان ہو چکے ہیں، ان کے آئی ڈی کارڈز بن چکے ہیں، ان کے پاس بے فارم نہیں ہے، خود مختار ہیں یا شادی شدہ ہو چکے ہیں، تو انہوں نے ان خواتین کے پیسے جو ہیں وہ عین ممکن ہے کہ ان خواتین کے پیسے بند کر دیے جائیں. ضروری نہیں ہے لیکن کسی حد تک یہ خبر ملی ہے کہ ان خواتین کے پیسے بند کر دیے جائیں گے جن کی فیملی چھوٹی ہے، مطلب ایک شوہر ہے، ایک بیوی ہے، بس اتنی سی فیملی ہے، یہ ایک بچہ ہے، تو ان کے پیسے جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے. اور ایسی فیملیز کو لایا جائے گا جن میں 5-5 6-6 بچے ہیں یا ان کی فیملی بڑی ہے، تو ان کے اخراجات کے حوالے سے ان کو پہلے نمبر دیا جائے گا کہ ان کو پیسے دیے جائیں.
اسی طرح اگر ہم آپ کو بتائیں کہ ڈائنامک سروے جو ہے اس کے لیے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جن خواتین کو نہیں ملتے اور انہیں پرانے سروے کو تقریباً 1 سال ہونے والا ہے وہ یہ سروے کروا سکتی ہیں. لیکن اگر پھر بھی آپ چیک کرنا چاہیں کہ آپ سروے کروا سکتی ہیں یا نہیں کروا سکتی، اس کے لیے ہم نے الگ سے ایک ویڈیو بنائی تھی 8171 پہ، اور 8171 ویب پورٹل کا کس طرح یوز کرنا ہے. تو آپ لوگ اس ویڈیو کو جا کے دیکھ سکتے ہیں میرے یوٹیوب چینل پلے لسٹ میں. جو جب آپ کو ملے گا BIS انفو کے نام سے پلے لسٹ ملے گی، اس میں آپ وہ 8171 ویب پورٹل والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اس ویڈیو میں میں نے سکھایا سمجھایا ہے کہ کس طرح آپ کارڈ چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں کیا ہمارا یہ سروے ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا. ہلکا سے میں آپ کو ریویو دے دیتا ہوں دوبارہ سے اس ویب سائٹ کا. تو آپ اس طرح ہی اس ویب سائٹ کو اوپن کر لیں گے 8171 جسٹ آپ نے لکھنا ہے گوگل پہ جا کے، اور یہ سب سے پہلی جو ویب سائٹ آئے گی 8171.BISP.government.pk. تو آپ نے اس ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے، اور یہاں پہ آپ نے ID کارڈ نمبر لکھنا ہے. یہ میں نے ایک ID کارڈ نمبر لکھا ہے اور نیچے میں پن لگا دیتا ہوں جی. جیسے میں نے معلوم کرنے پہ کلک کیا تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو لکھا آ رہا ہے آپ کفالت پروگرام کے لیے اہل نہیں ہے، آپ کا اگلے سروے مورخہ 15/11/2023 کے بعد ممکن ہے. تو اس کا سروے ہو سکتا ہے ڈائنامک سروے. جو اس کا پہلے سروے ہوا تھا وہ ڈائنامک نہیں تھا، وہ سادہ سروے ہوا تھا. لیکن اب اس کو موقع مل رہا ہے کہ یہ ڈائنامک سروے کروا سکتی ہے عورت. اور اس کے بعد وہ کیا کریں جی، برائے مہربانی دی گئی تاریخ پر اپنے قریبی رجسٹریشن سینٹر پر دوبارہ اندراج کے لیے تشریف لے جائیں. اپنے ہمراہ نادرہ شناختی کارڈ اور بے فارم لازمی لائیں. یہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ بجلی کا بل آپشنل، اگر میٹر لگا ہوا ہے تو آپ نے لے کے جانا ہے، نہیں لگا ہوا تو نہیں لے کے جانا. موبائل نمبر ہونا ضروری ہے، اور اس طرح بے فارم ہونا لازمی ضروری ہے، اور اوریجنل کارڈز بھی آپ نے لے کے جانے ہیں. تو اس پہ جو ہے وہ میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ آپ ویڈیو میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. اس میں مختلف جب آپ کارڈ انٹر کرتے ہیں تو ہر کارڈ پہ آپ کو الگ سے ایک رزلٹ دیکھنے کو ملتا ہے. یہ میں نے صرف ایک کارڈ دکھایا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی کیونکہ ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے 8171 والا، اس پہ ہم الگ سے ویڈیو بنا چکے ہیں، تو آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لینی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کس طرح آپ اپنی سمز دیکھ سکتے ہیں، ہمارے نام پہ کتنی سمیں ہیں. اس کے لیے بھی میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے، میں اس ویڈیو میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. الگ سے ہم جو ہے اس میں ٹچ دے دیتے ہیں آپ کو سم چیک کرنے کا. آپ نے جسٹ گوگل پہ سم لکھنا ہے، اور سم لکھنے کے بعد آپ کو جی جیسے آپ گوگل پہ جا کے یہ سمز سرچ کریں گے تو نیچے یہ آپ کو ایک ویب سائٹ مل جائے گی. یہ دیکھیں سم انفارمیشن سسٹم. یہ اوپر اگر آپ دیکھیں تو ویب سائٹ کے لاسٹ میں PK لکھا ہے، یہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ. اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے. اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ اب میں دیکھنا ID کارڈ لگاؤں گا. یہاں پہ I am not robot، اور یہاں پہ بائی سائیکل کا کہہ رہا ہے سلیکٹ کرنا ہے، اس کو یہ ہم کر لیتے ہیں جی. سوری نہیں ہوا. موٹر سائیکل یہاں پہ اب ہم سبمٹ کریں گے. جیسے سبمٹ کریں گے تو یہاں پہ رزلٹ آ رہا ہے ہمارے پاس. سوری یہ میں نے ID کارڈ نمبر اپنا غلط لکھ دیا تھا، میں دوبارہ سے لکھتا ہوں. یہ اب ہم سبمٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جیسے میں نے سبمٹ کیا تو یہاں پہ وہ رزلٹ شو ہو چکا ہے. یہاں پہ بتا رہا ہے کہ میرے نام پہ جو ہے وہ جیز کی 2 سمیں ہیں، ٹیلی نار ہے، یو فون ہے، زونگ ہے. اس طرح یہ 5 سمیں جو ہیں وہ
بتا رہا ہے کہ اس بندے کے نام پہ یہ 5 سم ہے. اس طرح آپ یہاں سے اپنا ڈیٹا چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے نام پہ کتنی سم ہے. اس کے علاوہ سروے سے پہلے آپ نے ایک اور ویب سائٹ پہ جا کے بھی اپنا آئی ڈی کارڈ چیک کرنا ہے. وہ ٹیل ڈسٹور کی ویب سائٹ ہے, اس کے لیے بھی میں آلریڈی الگ سے ویڈیو بنا چکا ہوں, لیکن اس ویڈیو میں ہم تھوڑا سا اس کا بھی بتا دیتے ہیں. یہ جو ٹیل ڈسٹور کارپوریشن والی ویب سائٹ, اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے, اور یہاں پہ آپ نے یہ سائڈ میں 3 لائن پہ کلک کرنا ہے, اور یہاں پہ لاسٹ میں آپ کو ملے گا پی ایم ٹی اسکور. یہ پی ایم ٹی اسکور پہ آپ نے کلک کرنا ہے, اور یہاں پہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ انٹر کر سکتے ہیں. اور انٹر کرنے کے بعد یہ سرچ کریں گے تو یہ دیکھیں جیسے کہ یہ اب کہہ رہا ہے کہ اس کا ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. یور پرووائڈ CNS از ناٹ رجسٹرڈ, تو یہ رجسٹرڈ ہی نہیں تھا آئی ڈی کارڈ. اب یہاں پہ جب آپ ایک رجسٹرڈ کارڈ لکھیں گے تو اگر یہاں پہ لکھ کے آئے ہے یو آر ایلیجیبل فار سبسڈی, تو آپ سمجھ جائیے گا آپ کا پی ایم ٹی اسکور 40 سے نیچے ہے. آپ بے فکر ہو کے اپنا سروے کروانے جا سکتے ہیں. لیکن اگر یہاں پہ لکھ کے آ جائے کہ آپ کا جو اسکور ہے وہ 40 سے زیادہ ہے, میں کوشش کرتا ہوں یہاں پہ آپ کو سمجھانے کی. یہاں پہ ایک آئی ڈی کارڈ میرے پاس پڑا ہے, سوری اس کا بھی ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے ان کے پاس. تو اس پہ بھی میں نے ایک تفصیلاً ویڈیو بنائی ہے, وہ بھی پڑھی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں نے باقاعدہ 8-10 آئی ڈی کارڈ الگ الگ لکھ کے چیک کروایا کہ کس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں یو آر ایلیجیبل اور یو آر ناٹ ایلیجیبل کا فرق کیا ہے. ان دونوں ویڈیو کو آپ نے الگ سے دیکھنا ہے 81 کرتے, اور یہ ٹیل اسٹور والی آپ نے اس کو دیکھ کے اس کے بعد سروے کروانے جانا ہے کہ آپ کا رزلٹ یہاں پہ کیا آتا ہے. سمز اپنی چیک کر سکتے ہیں. اس طرح یہ سروے سے پہلے چیزیں جاننا ضروری تھی. تو اب لاسٹ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سروے جو ہے یہ آپ نے کروانا ہے, اور اس کے بعد اس سروے کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بچوں کا وظائف جو ہے وہ اس کا سروے نہیں ہوگا. یہ جسٹ عورت کا اپنا سروے ہوگا. جو عورت اہل پا جائے گی اس کے بچوں کے بھی پیسے آتے رہیں گے. جو نا اہل ہو جاتی ہے اس کا میرے خیال میں کہ اس بچوں کا وظائف بند کر دیا جائے گا, کیونکہ عورت کا اپنا اکاؤنٹ جب بند کر دیا جائے گا 937 میں چلا جائے گا, بینیفیشریز ناٹ رجسٹرڈ میں چلا جائے گا, تو میرا نہیں خیال ہے کہ بچوں کا وظائف وہاں پہ ملے گا. اگر عورت کا اکاؤنٹ 938 ایرر میں چلا جاتا ہے تو اس کا یہ ہے کہ اس کے اپنے پیسے بند ہو جائیں گے, لیکن بچوں کے وظائف ہو سکتا ہے کہ وہ ملیں. لیکن اگر 937 میں اس کا اکاؤنٹ چلا گیا تو وہ ایلیجیبل نہیں رہے گی, اس کے بچوں کے بھی پیسے ختم ہو جائیں گے اور اس کے اپنے پیسے بھی ختم ہو جائیں گے. تو جیسے ہی آپ نے سروے کروانا ہے, سروے کروانے کے بعد 1 دن بعد آپ نے دوبارہ سے جو ہے وہ یہاں پہ آنا ہے, گوگل میں آ کے 8171 کو جو سرچ کرنا ہے. لازمی آپ نے جانے سے پہلے بھی 1 مرتبہ سرچ کرنا ہے, اور جب آپ سروے کروا کے آئیں گے تب بھی آپ نے یہاں پہ کارڈ سرچ کرنا ہے, اور یہاں پہ دیکھنا ہے کہ آپ کو رزلٹ کیا ملتا ہے. اگر آپ کو یہاں پہ رزلٹ ملتا ہے کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے, آپ کا فالو پروگرام کے لیے اہل نہیں ہے, تو سمجھ جائے گا اب آپ کو پیسے نہیں ملیں گے, اور دوبارہ موقع بھی سروے کا 1-2 سال بعد ملے گا. لیکن اگر یہاں پہ لکھ کے آ جاتا ہے جی آپ اہل ہیں اور آپ کا جو کیس ہے وہ جانچ پڑتال میں چلے گیا, اور آپ جب جانچ پڑتال مکمل ہوگی تو آپ کو 8171 سے SMS کر دیا جائے گا. تو آپ نے انتظار کرنا ہے, آپ کے لیے وہ خوشخبری کا پیغام ہوگا کہ آپ کے پیسے آئیں گے انشاءاللہ. 90 سے 95% چانسز ہوتے ہیں کہ جانچ پڑتال والے جو کارڈ ہوتے ہیں ان کی پیمنٹ آ جاتی ہے 2-3 ماہ کے بعد. اور اسی طرح آپ نے ڈائنامک سروے کے بعد کوشش کرنا ہے, ڈائنامک سروے سے پہلے کوشش کرنی ہے اپنی سمیں ختم کروا لیں, اور جیز کیش ایزی پیسہ پہ زیادہ ٹرانزیکشن نہ کریں. اور جب آپ کا کیس جانچ پڑتال میں چلے جائے تب بھی آپ نے, جب تک آپ کے دوبارہ سے پیسے نہیں آ جاتے اکاؤنٹ میں, تب تک آپ نے زیادہ ان پٹ آؤٹ پٹ جو ہے وہ جیز کیش پلس ایزی پیسہ اور بینک وغیرہ کی نہیں کرنی.
تو امید کرتا ہوں میں نے آپ کے جتنے بھی ڈاؤٹس تھے وہ کلیئر کر دیے ہیں اس ویڈیو میں. امید کرتا ہوں آپ سب دوست بھائیوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی. تو آپ دوستوں نے ضرور سے بی آئی ایس پی کے جو میرے چینل پہ بی آئی ایس پی انفو نام سے پلے لسٹ بنی ہے اس کو اوپن کرنا ہے, 8171 والی ویڈیو مکمل دیکھنی ہے, اپنا کارڈ جو میں نے طریقہ کار سمجھایا اس سے چیک کرنا ہے, اور آپ نے جو یوٹیلٹی اسٹور والی ویب سائٹ بتائی ہے اس سے بھی اپنا کارڈ چیک کرنا ہے کہ آپ کا وہاں پہ ایلیجیبل آتا ہے یا نہیں آتا. اسی طرح آپ نے یہ چیک کر لینا ہے. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی, نیچے میرا واٹس ایپ کا نمبر ہوگا, آپ نے اس پہ رابطہ کر لینا ہے اور مجھے کارڈ سینڈ کر دینا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو لوگوں کو چیک کر کے تفصیلاً بتاؤں گا. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا اپنے بھائی کو. اللہ حافظ.